تے وہ سی جڑا لڑدا رہا، اس حالت دے وچ بھی انہاں لڑائی نہیں چھوڑی بلکہ دشمن دے نال لڑدے رہے۔ انہاں دی تعداد کنی سی؟ صرف 70 مجاہد۔ ہن ذرا وہ نقشہ بھی ذہن وچ رکھو کہ مدینہ طیبہ تو کتنے مجاہدین روانہ ہوئے سن؟ 1000۔ رستے وچ 300 منافق ساتھ چھوڑ گیا تے میدان احد وچ پہنچے تے کتنے سن؟ 700۔ 700 دا مقابلہ کتنے کفار نال سی؟ 3000۔ تے ہن جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت دی خبر پھیلی، جھوٹی افواہ پھیلی، تے 3 فرقے ہو گئے۔ جڑا فرقہ اجے بھی لڑدا رہا کفار دے نال، انہاں دی تعداد صرف 70۔ اور کچھ ایک دوسرا فرقہ وہ سی جس نے یہ خبر سندیاں ہی ہتھیار سٹ دیتے اور زمین تے بیٹھ گیا، اور یہ مجاہد کہن لگے جدو حضور شہید ہو گئے تو پھر ساڈے جین دا فائدہ کوئی نہیں، پھر سانو بھی شہید ہو جانا چاہیے۔ لڑائی بند کر دیتی، ہتھیار سٹ کے زمین تے بیٹھ گئے۔ یہ دوسری ٹولی وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل سی، اور تیسری ٹولی وہ سی کہ جدوں انہوں نے خبر سنی کہ حضور شہید ہو گئے نے، تو تیسری ٹولی میدان جہاد وچوں نس گئی۔ یہ نسن والے جو مجاہدین سن، انہاں وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل سی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم دے وچ وہ لوگ مجاہدین جو نس گئے سن، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معاف کر دیا۔ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وارننگ دے دیتی کہ آئندہ تو نسنا نہیں۔ جہاد کردیا ہویا جیڑا مجاہد نسے گا اس تو بڑا اور گناہ نہیں ہوئے گا، آئندہ واسطے تنبیہ کر دیتی، وارننگ کر دیتی، لیکن رب تعالیٰ نے انہوں نے معاف کر چھڑیا۔ لہذا انہاں صحابہ دے اوتے امت نو تان کرن دی اجازت نہیں ہے، اس لئی کہ جدو انہاں دا خدا انہاں نو معاف کر رہا ہے تے میں اور تسی کون ہونے ہاں جو انہاں دے خلاف زبان تان دراز کریے۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تانا ماریا، تسی یو ہو جنہاں نے جنگ بدر نہیں لڑی، تسی یو ہو کہ جو صلح حدیبیہ ویلے مقام حدیبیہ تے موجود نہیں سی۔ حضور اس ویلے جنہاں نے بیعت کی تھی، بیعت رضوان کی تھی، تسی بیعت رضوان کرنے والیاں میں شامل نہیں ہو۔ تسی وہ ہو کہ احد دی لڑائی دے وچ تسی نس گئے۔ کس نے حضرت عثمان غنی نو یہ 3 تانے مارے، کول ایک صحابی سن رہا سی، انہیں تانا دین والے نو کہا سن اے بدر دی لڑائی وچ عثمان غنی کیوں نہیں شامل ہوئے؟ اس لئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار سن، چیچک دا مرض سی، اور حضور نے خود حکم دیتا سی کہ عثمان تو اتھے گھر رہ کے مدینہ طیبہ رہ کے میری بیٹی دی تیمارداری کر، تینو بدر دے مجاہدین اور غازیاں دی فضیلت اور ثواب ملے گا۔ اور مقام حدیبیہ تے بیعت رضوان کرنے ویلے شامل کیوں نہیں ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان غنی نو حدیبیہ تو مکہ روانہ کیتا سی، حضور دے سفیر بن کے گئے سے، اور سرکار نے جس ویلے وہ بیعت رضوان ہوئی 1400 صحابہ اس ویلے موجود سن جنہاں کو آپ نے بیعت لئی۔ جدو صحابہ بیعت کر رہے سن، حضور ایک ہاتھ سے بیعت لے رہا سن تو دوسرا جڑا ہاتھ خالی سی، آپ نے ان ہاتھاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے گیا کہ یا اللہ اس ویلے میرا عثمان میرے حکم دی تعمیل وچ مکے گیا ہے، میرا سفیر بن کے اتنے موجود نہیں ہے، لہذا اس دی طرفوں بیعت میں خود کرنا۔
صحابہ نے اپنی اپنے ہاتھوں نال بیعت کی، فرمایا عثمان غنی دی طرفوں بیعت میں کرنا تے اپنا ہاتھ آپ نے انہاں ہاتھاں دے اوپر رکھ دیتا تے وہی نازل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے نبی، جنہ صحابہ نے تیرے ہاتھ تے بیعت کی ہے انہوں نے دراصل اللہ دے ہاتھ سے بیعت کی ہے۔ اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تے سونیا جڑا تو ہے اپنا ہاتھ ان ہاتھاں دے اوتے رکھیا ہے نا، ان ہاتھاں دے اوتے جڑا ہاتھ ہے تے اللہ دا ہاتھ ہے۔ تیرے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے، اے کافر جیڑا وکھ آکھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ہاتھ عثمان دا ہے، تے اللہ فرما رہا ہے نہیں اے نبی یہ تے ہاتھ میرا ہے۔ میں کہا تانا دین والیا، بدر وچ اگر حاضری نہیں ہوئی تے رسول اللہ دے حکم دی تعمیل وچ نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا سی ایتھے رہ مدینہ طیبہ میری بیٹی بیمار ہے، رقیہ دی تیمارداری کر۔ میں تیری زبان کرن لگیا موجود نہیں سن، حضور دی سفارت لے کے گئے سن اور انہاں والوں حضور نے خود بیعت کی تھی۔ اس تو بڑا اور اعزاز کی ہے۔ رہ گئی تیسری گل کہ میدان احد وچوں فرار ہوئے تے فرمایا جدو رب نے کہہ دیتا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جو تانوں معاف کیتا تے پھر تو کون ہونا ہے تانا دین والا اور حرف تان اور لفظ تان ادا کرنے والا تو کون ہونا ہے۔ بہرحال میں جنگی حالت بیان کر رہا کہ جنگی حالت کوئی درست نہیں سی، مسلمانوں دے حق وچ نہیں سی، اور مسلمانوں دی شکست دی خبر سن کے خواتین اسلام وہ بھی میدان جہاد وچ پہنچن، جنہاں وچ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ حضرت ام سلیم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ام سلیط، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دائی ام ایمن، اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ جو حضرت مصعب بن عمیر دی زوجہ بھی سن، ہمنا بنت جاش انہاں دا نام ہے رضی اللہ تعالی، وہ بھی ام عمارہ، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خواتین اسلام بھی میدان احد وچ پہنچ گئیاں سن اور اتھے آ کے زخمیاں دی مرہم پٹی کر رہی سن اور زخمیاں نو پانی پلا رہی سن۔ وہ لوگ تفصیل میں انشاءاللہ اس دی اگلی نشست جو اگلی نشست وچ بیان کراں گا کہ جس مجاہدین دے جس فرقے نے جس ٹولے نے میدان احد تو فرار ہون وچ ہی اپنا فائدہ اور مصلحت دیکھیا، جڑے لوگ میدان جنگ تو فرار ہو رہے سن، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نسن والیاں دے منہ دے اوتے نیزہ مار دیاں سن اور فرما دیاں سن رسول اللہ نو میدان جنگ وچ کلا چھڑ کے نسدے ہو۔ اچھا، مایوس ہو کے جڑا فرقہ بیٹھ گیا سی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شامل سن، یہ کبار صحابہ جید صحابہ کہ جنہوں نے ہتھیار چھوڑ دیتے سے اور مایوسی دے عالم میں بیٹھ گئے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا، انہوں کا نام ہی سی انس بن نضر رضی اللہ عنہ، انس دے چچا انس بن مالک دے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اتھوں گزر ہویا جدوں انہوں نے ویکھیا کہ فاروق اعظم مایوس ہو کے تے ہتھیار سٹ کے بیٹھے ہوئے نے، تے انہوں نے وجہ پوچھی کہ اے عمر تیرا تے یہ کام نہیں ہتھیار سٹنا، فاروق اعظم تو پھر ہار من لوے ہتھیار چھوڑ دے، اس مایوسی دی وجہ کی ہے؟ عمر سے دست و بازو روک لینے کا
سبب پوچھا، رکے ہیں کس لیے میدان میں پائے طلب پوچھا۔ حضرت انس بن نضر نے جدوں یہ سوال کیتا کہ کیوں لڑنا چھڑ دیتے، تو جواب کی دیتا حضرت عمر فاروق نے، کہا وہ شمع جس کے عشق میں جلتے تھے پروانے، اسے آنکھوں سے اوجھل کر دیا اس حشر برپا نے۔ اے انس، وہ شمع عشق جس دے اتنے اسی پروانہ وار جلیا کرتے ساں، وہ تو ساری نظراں تو اوجھل ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ ہن اسی لڑیے تے کس واسطے لڑیے تے کیوں لڑیے؟ تے حضرت انس بن نضر نے جواب دیتا، حضرت عمر فاروق، موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مشن واسطے جان دیتی، اس مشن واسطے تسی بھی اپنی جاناں دے دو۔ مایوس ہو کے ہتھیار کیوں چھوڑ دے ہو؟ جس دین دی خاطر حضور نے اپنی جان قربان کیتی ہے، تسی بھی اس دین دی خاطر اپنی جاناں قربان کر دیو۔ چنانچہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے لڑے اور اپنے جسم دے اتنے 70 زخم کھا کے شہید ہو گئے۔ اچھا، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دی نظر تو اوجھل ہو گیا سن، اور شیطان نے بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت سے اعلان کر دیتا سی کہ حضور شہید ہو گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یقین نہیں آیا سی حضور دی شہادت۔ وہ لڑدے بھی پھردے سن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو لبدے بھی پھردے سن۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد والے دن آپ 3 دن تو روزہ دار سا، لیکن پھر بھی کفار دے کئی علمبردار اور متعدد کفار کو واصل جہنم فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دستی تلوار چلاندے سن، یعنی آپ ایک بازو وچ بھی تلوار ہوندی سی تو دوسرے بازو وچ بھی، یہ آپ دی انفرادیت سی۔ باقی مجاہدین ایک تلوار لے کے لڑدے سن تے آپ دونوں ہاتھاں نوں گھما دے سن اور 2 دستی تلوار دے نال آپ لڑیا کرتے سن، اور پھر جدھر توجہ فرمان دے 2 دستی تلوار دے نال لڑدیاں لڑدیاں جدھر توجہ فرمان دے پھر صفاں دیاں صفاں الٹ کے رکھ دیندے۔ سرے دشمن جدھر اللہ کا یہ شیر بڑھتا تھا، الٹتی تھی صفیں کوئی بھی ان کے منہ نہ چڑھتا تھا، جہاں غالب نظر آتا تھا انبوہے قریش ان کو، بپھر کر اس پہ جا پڑتے تھے آ جاتا تھا تیش ان کو۔ ایک کافر جس کا نام سی سباع نامی کافر مسلمانہ تے بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پئی، آپ نے اس سباع نامی کافر نو للکاریا، فرمایا ادھر آ، تیری جرت کا مزہ تجھ کو دکھا دوں میں، مقابل ہو کے تیری اصل کا تجھ کو بتا دوں میں۔ اٹھایا خاک سے اس طرح گویا خاک کر ڈالا، گرایا اور لٹایا اور قصہ پاک کر ڈالا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شجاعت دا عالم،
لیکن جنگ احد تو 1 سال پہلے جو جنگ بدر ہوئی سی اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان نے اور حضور دے شیر خار بھائی بھی نے، دودھ بھی کے ماں کا پیتا ہے، اس واسطے بھائی بھی نے شیر خار اور چچا بھی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جس طرح نبی پاک نے حضرت علی نو اللہ دا شیر کہا سی اسد اللہ، اسی طرح حضرت حمزہ نو حضور نے اللہ دا شیر دا لقب عطا فرمایا۔ جنگ بدر وچ ابو سفیان دی بیوی ہند جو ہندا دے نام نال مشہور ہے، جنگ بدر وچ ابو سفیان دی بیوی ہندا دے پتر نو تے ہندا دے باپ نو جہنم وچ پہنچان والے حضرت حمزہ نے۔ یہ کدوں دی گل ہے؟ جنگ احد دی نہیں، جنگ بدر۔